اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 سورہ الانبیاء آیات 102 اور 103 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، جس نے ہمیں آج ایک بار پھر قرآن حکیم کی سنگت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا نور دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات، جو پہلا انعام جنتی لوگوں کو دیا جائے گا، اللہ والوں کو عطا کیا جائے گا، وہ لوگ جو جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، جن سے جنت کے وعدے کیے گئے ہیں، سب سے پہلا انعام کیا ہوگا؟ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ یعنی جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، بہت غمناک قسم کی، دہشت ناک قسم کی آواز گونجے گی۔ جو لوگ زندہ ہوں گے ان کی گھبراہٹ کا عالم یہ ہوگا کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ اس گھبراہٹ میں گر پڑے گا، اتنی زیادہ گھبراہٹ طاری ہوگی۔ یہ اس کی مثال نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ اور جو لوگ قبروں سے نکلیں گے، کل آپ نے آیت میں پڑھا، جو کافر ہوں گے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ تو وہی وعدہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے نبی کرتے رہے، ہم ان کی بات نہیں سنتے تھے، اور وہ انتہائی دہشت زدہ ہو کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ تو قیامت برپا ہو گئی ہے۔ جو لوگ قبروں سے نکلیں گے وہ بھی گھبرائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا دھماکہ ہوگا قیامت کا۔ ظاہر ہے کہ ایک پتھر نیچے آ کے لگے تو کتنا ماحول دہشت ناک ہو جاتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ تو وہاں جو پہاڑ ہیں وہ روئی کی طرح اڑیں گے، ہیں جی، سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز خدا جانتا ہے کتنی خوف زدہ ہوگی، اور قیامت میں زلزلہ بپا ہوگا، اور سورج وہاں سے نکلے گا جہاں غروب ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ کتنی افراتفری ہوگی۔ اس افراتفری میں جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ کے پیارے ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے زندگی گزاری ہوگی، احتیاط سے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کا جو دائرہ ہے، دائرہ کار ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ تقوی کا دائرہ ہے، اس سے باہر وہ نہیں نکلے ہوں گے۔ اگر غلطی ہو گئی ہوگی تو وہ توبہ کر کے اللہ کے پھر قریب ہو گئے ہوں گے، روئے ہوں گے، خوف زدہ ہوئے ہوں گے، اللہ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اپنے دلوں کو پاک کر چکے ہوں گے۔ ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یسمعون حسیسہا، یہ لوگ تو دھماکے ہوں گے، ایک افراتفری ہوگی، ڈریں گے، خوفزدہ ہوں گے، لیکن جو میرے پیارے لوگ ہوں گے، جن کے ساتھ جہنم سے دوری کا وعدہ ہے اور جنت کے اندر کا وعدہ ہے، وہ لوگ ایسی آہٹ بھی ان کو محسوس نہ ہوگی۔ گویا کوئی بندہ آتا ہے، قدموں کی آہٹ سے کوئی بندہ پیچھے مڑ کے متوجہ ہوتا ہے، تو میرے بندے وہ ہوں گے جو قبروں سے نکلیں گے، انہیں اس قیامت والے دن کی آہٹ بھی محسوس نہ ہوگی۔ وہ یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا ایمان ہے، وہ امن میں اٹھیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قیامت کے دن جو اللہ والے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش انہوں نے کی تھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں دنیا میں پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، مکان مل جائے، دنیا کی ہر چیز کسی کو مل جائے، اسے موت کا غم رہتا ہے کہ نہیں؟ اسے موت کا غم رہتا ہے نا، کہ بھئی میں نے مرنا بھی ہے۔ جتنا زیادہ ایک بندہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا اور مرتے دم تک سونے کے چمچ کے ساتھ ہی کھاتا رہا، محاورتاً کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو سکون 100% نہیں ہے، وہ کہے گا میں نے مرنا ہے، بیماری اس کے پاس ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس زندگی میں تقوی اختیار کیا ہوگا،
جنہوں نے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر زندگی گزاری ہوگی، وہ پھر جب جنت میں جائیں گے، جنت میں اتنی لازوال نعمتیں ہیں کہ پھر ان کو ان نعمتوں کے زوال کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہمارا وعدہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں سے متلذذ ہوتے رہیں گے۔ زندگی اب ختم ہونے والی نہیں، موت نہیں ہے وہاں پہ، بیماری وہاں پہ نہیں ہے، جو نعمتیں مل چکی ہیں ان کا زوال نہیں ہے، جو مکانات، جو بڑے بڑے محلات اللہ پاک نے انہیں دیے ان کے زوال کا خوف نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور نہ غمناک کرے گی انہیں وہ بڑی گھبراہٹ۔ اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ارشاد فرمایا، پہلے تو فرمایا آہٹ بھی نہیں آئے گی، اللہ فرماتا ہے فزع الاکبر بھی ان کو خوفناک نہیں کرے گی، ان کو غمزدہ نہیں کرے گی۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہم سب سکول میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی سکول میں ہم سب گئے ہوئے ہیں، تو جس بچے نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے، جب سزا ملنا شروع ہوتی ہے کلاس کے بچوں کو جنہوں نے کام نہیں کیا ہوتا، تو وہ بڑے پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ پاک بلا تمثیل و مثال خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رک رک کر صبر کر کے انتہائی اپنی جان کو سختی میں ڈال کے میرے پیارے نبی کے طریقوں پر زندگی گزاری ہوگی، انہیں ہم آخرت میں اتنی آزادی اور اتنا امن دیں گے کہ قیامت کے دن فزع اور اکبر سے بھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، امن ہوگا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ قول لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فزع اکبر، فزع الاکبر جو ہے اس سے مراد سور ہے۔ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ ٹرمپلٹ، وہ سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اتنی خوفناک ہوگی، سب لوگ گھبرائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں گھبرائیں گے جو اللہ والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے گا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں، امام احمد اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہوں گے، 3 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں فزع الاکبر کا خوف نہیں ہوگا اور وہ مشک کے ٹیلوں پر امن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا بندہ کون سا ہے جی؟ وہ بندہ جو لوگوں کا امام ہو، امام صاحب، لوگوں کے ائمہ جو مساجد کے امام ہیں، لوگوں کا امام ہو اور لوگ اس سے خوش ہوں، ایسے بندے کو بھی رب تعالیٰ قیامت کے دن خوف نہیں عطا فرمائے گا، امن عطا فرمائے گا، اور فزع الاکبر کے غم سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا۔ دوسرا وہ شخص کہ جو دن رات اذانیں دیتا ہے، مؤذن، اس کی بھی یہ فضیلت ہے، قیامت کے دن اذان دینے والے شخص کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس خوف سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، وہ انسان جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ کا کیا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور عبادت بھی اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر حقوق العباد بھی سارے پورے کیے جائیں، ایک بندے کے دونوں حق پورے ہوئے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی فزع الاکبر سے امن عطا فرمائے گا، قیامت کے بڑے غم سے، قیامت کی بڑے دکھ سے، قیامت کی بڑی دہشت سے، اس خوف سے اللہ تعالیٰ اسے آزاد فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، انہیں اس کے بعد جو بڑا انعام عطا فرمایا جائے گا وہ یہ کہ وہ قبروں سے نکلیں گے تو سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن نیک لوگوں کے استقبال کے لیے فرشتے قطاریں بنا کے کھڑے ہوں گے اور ان کو وہ مرحبا مرحبا کہیں گے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ جس وقت قبروں سے بندے نکلیں گے تو ان کو خوف کے بجائے فرشتے نظر آئیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ مجھے یہی قول پسند ہے اور یہی قرین قیاس لگا ہے تو میں یہی قول لے کے آیا ہوں، مختلف اور بھی اقوال ہیں لیکن قرین قیاس یہی قول لگتا ہے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ کیا کہیں گے؟ یہ وہ دن ہے تمہارا جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اب تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جنتیں ہی جنتیں ہیں، اب تمہاری لازوال نعمتیں ہیں، ان جنتوں میں رہو،
خوش رہو، آباد رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو فضل الاکبر سے امن عطا فرمائے، فضل الاکبر جیسے غم سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ لا یسمعون خسیسہا، اللہ تعالیٰ قیامت کی آہٹ سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جن کا فرشتے استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔